بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا. اسرائیل نے نیو ایئر کا سرپرائز یہ دیا ہے کہ اسرائیل کے طیارے شام کے اندر گھس گئے ہیں اور انہوں نے دمشق سے تھوڑا سا دور جا کر حملہ کیا ہے اور اسمبلی میں تقریباً اس وقت اطلاعات آ رہی ہے کرانا 20 سے زائد یعنی لوگوں کو مارنے کی اسرائیل اسٹیٹمنٹ کر رہا ہے کہ یہ ہم نے 11 لوگوں کو مارا ہے. اس میں سویلین کی عوام معلوم کر لی تھی کہ یہ حالت ہو گئی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک پا رہی اور وہ دمشق میں جا کر حملے کر رہے ہیں اور ان کے طیارے وہاں پر گھس گئے ہیں اور یہ کوئی طاقت اب ان کو روک نہیں پا رہی. انہوں نے یہ تب ہوا ہے جب کل گورنر نے جو شام کے گورنر ہے انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم نے اسرائیل سے لڑائی نہیں کرنی, اسرائیل کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اوپنلی ایڈمٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں جولانی نے اوپنلی بات کی ہے, یہ آپ تازہ بھی نہیں کر سکتے کس طرح بندے نے اوپنلی بات کی ہے. کہتا ہے کہ اگر ہم نہ آتے تو ایران روس اور یہ سارے مل کر اسرائیل کے خلاف ایک بڑی جنگ کرنے والے تھے. یہ ہمارے آنے کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے اور اس وقت پھر یہ معاملہ ہو رہا تھا کہ آنے والے وقت میں ترکی کو عراق کے ساتھ کھڑا آنا پڑتا اسرائیل کے خلاف, لیکن ہمارے آنے کے بعد یہ معاملہ ختم ہوا ہے. زندگی میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس بندے نے دنیا کے اتنے بڑے ٹی وی چینلز کنٹریبیوٹ یہ بات کی ہے, وہ بھی تب جب اس پر کروڑوں ڈالر کی باؤنڈری تھی اور امریکہ نے اس کو ریموو کی تو چیزیں واضح ہو گئی ہے بڑی کلیئرلی. شام آپ کے آگے نکلنے والا یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. اب اسرائیل کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی, لیکن نتنیاہو رہتا ہے نہیں رہتا وہ کیا کرتا ہے میٹر نہیں کرتا, اس کی سرجری ہوئی ہے یا جیسے بھی ہے. لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے کہ کسی صورت بڑے شام پر نہیں چھوڑنا اور شام کے علاقے اس وقت آپ کے آگے نکلنے والے ہیں اور یہی وہ وجہ تھی کہ اسرائیل کے یہاں پر خاص طور پر طیارے آئے ہیں اور وہ آ کر ہٹ کرے ان کو. اب اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ یمن نے آج سے کچھ دیر پہلے پلان یہ ہوا تھا کہ یمن کے لوگ شام میں آئیں گے اور یہاں سے وہ حملہ کرنے کے لیے اسرائیل میں داخل ہوگی. یہ اگلا پلان بن رہا تھا اور پھر لبنان کی سائڈ سے بھی تو انہوں نے کہا Don't skip the opportunity to study abroad. کیا کہ لبنان کی جب وہ جیتے رہے تو انہوں نے یہاں پر چیزوں میں مینج کرنے کے لیے سب کچھ کام ڈاؤن کیا. اب آپ ذرا دوسری طرف صورتحال دیکھیں کہ لبنان میں انہوں نے اسرائیل نکل گھس کر اسٹرائک کیا تو وہاں پر بھی ایک حملہ شروع کر دیا اور وہاں پر جا کر گروپ کو تباہ کر دیا. یہ جب سے جنگ بتی ہوئی ہے اسرائیل نے وہاں پر ایک کام کیا جا کر وہ کیوں کام کیا ہے کہ اب کسی نہ کسی طرح وہ چاہ رہے ہیں کہ حزب اللہ سے ہماری جنگ چھڑ جائے دوبارہ, اور انہوں نے حال سے تو کل کر دی ہے. اب انہوں نے صادق اور بھی بات کی ہے کہ اپنے مجھے جنگ بتی کا معاہدہ مسترد کیا تھا اب ہم اسے پیچھے ہٹنے جا رہے. کہتے جی ہم نے کہا تھا کہ حزب اللہ کو ہتھیار نہیں ملیں گے فلانا نہیں ملیں گے, وہ تمام کے تمام ہتھیار حزب اللہ کو مل رہے ہیں, لہٰذا ہماری فوجیں بھی وہاں پر رہیں گی, ہم لڑائی بھی کریں گے اور یہ پہلے سے بڑھ کر لڑائی ہوگی. اب وہ وہاں پر آ رہے کیونکہ اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ شام کے اندر سے حزب اللہ وہ سپلائی نہیں جائے گی تو لہٰذا اب ہم سے لڑائی کرنی ہے. تو شام کے اندر بھی لڑائی ہے, شام پر بھی لڑائی ہے اور غزہ معاملہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جس لیول پر پہنچا ہوا ہے اس اپنے سامنے. آپ یہ دیکھیں کہ یمن نے تقریباً اگر اب پچھلے 10 دنوں میں دیکھیں تو 13 کے قریب میزائل مارے ہیں اسرائیل کے اوپر اور ان میں زیادہ تر ہائپرسونک میزائل ہے. غزہ سے بھی اسی طرح کی خبریں اب آ رہی ہیں کہ تقریباً انہوں نے 40 کے قریب اسرائیل کے فوجی تقریباً چند دنوں کی ترماف دی ہے اور بڑے پیمانے پر وہاں پر اسرائیلی فوجیوں کو مارا جا رہا. اب یہاں پر بھی لڑائی ہو رہی ہے, یمن حماس بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ اب اسرائیل ریچ کرنے جا رہا ہے شام کے ان علاقوں میں جہاں پر وہ تیل اور وائٹ ان جگہوں پر وہ پاور وہ قبضہ کرنے کے لیے تیار ہے اور آج ہی تو کل وہ وہاں پر جا رہا ہے. آپ یہ چیز غور سے دیکھیے گا کہ جیسے ہی اسرائیل وہاں پر دکھی جو غزہ کے اندر رہے, غزہ میں بھی صورتحال ہے. اسرائیل نے کمپنیز کو لائسنس دیا تھا کہ یہاں پر گیس کے ذخائر آئے, یہاں پر یعنی آپ سمجھ لیں کئی ٹریلین ڈالر کے پوری طرح آپ کو ذخائر پڑے ہوئے ہیں. تو شام کے طرف وہ تیل چرانے کے لیے بالکل ان جگہوں پر پہنچنے والا اسرائیل. انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ جن جگہوں پر تیل کے ذخائر ہیں وہاں پر اپنی کی فوجیں انواز کر رہی ہیں. یعنی اوپنلی پوری دنیا کے سامنے انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ سے وہ سارے کے سارے علاقے شام کے ہی جانے والے ہیں جن جگہوں پر تیل اور دیگر ذخائر تھے. یعنی آپ یہ سوچ رہے کہ کلیئرلی اب لڑائی اس زمانے پر پہنچ چکی ہے کہ جہاں پر اب تیل آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے, شام کا تیل اب یہاں سے چرا کر انٹرنیشنل سطح پر اس کو بیچنے کے لیے جا رہے ہیں.
اب آپ ہی سوچیں، ایک طرف امریکہ کے پاس تیل ہے شام کا، اب دیگر جگہوں پر ان کے پاس تیل آنے والا ہے۔ اب آپ ہی سوچیں کہ دنیا کے اندر یعنی ڈائمنڈ اور بہت ساری چیزیں اسرائیل ایکسپورٹ کرتا ہے، بہت ساری چیزیں غزہ سے چرا کر کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں گے کہ ایک ٹائم وہ آنے والا ہے کہ اسرائیل نے دنیا میں یعنی آپ ہی سوچے وہ تیل کا ایکسپورٹر بن جانا، جبکہ تیل کے کوئی ذخائر اس کے پاس نہیں ہے۔ اب اس شام کا تیل چرا کر شام کے اندر وہ تمام کتاب یہ جو وہ اصل کی فوجیں جا رہی ہے شام کے اندر وہ کا سے معاہدہ ہے ان سے، کیا آپ لوگ ہمارے راستے میں نہیں آئیں گے؟ ہم آپ کو کچھ بھی کہیں گے؟ اور یہ راہ پار کرتی ہے جلانے کے لیے کہ ایک دوست کے اوپر جو اتنے کروڑوں ڈالر انعام تھا اس کے سر پر وہ ہٹا دیا ہے۔ اب دیگر کنٹریز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جلانے